بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز دوستو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بہت سے لوگوں کو لے کر بارش کی دعا کرنے چلے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ پر وحی نازل ہوئی کہ جب تک تمہارے ساتھ گنہگار لوگ موجود ہیں بارش نہیں برسائی جائے گی۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے اعلان کیا، تم میں سے جو گنہگار ہے وہ چلا جائے، جس نے کوئی گناہ کیا ہو وہ ہمارے ساتھ نہ رکے۔ یہ سن کر تمام لوگ واپس پلٹ گئے، لیکن ایک ایسا آدمی باقی رہا جس کی ایک آنکھ ضائع ہو چکی تھی۔ آپ علیہ السلام نے اس سے پوچھا، تم واپس کیوں نہیں گئے؟ وہ شخص عرض گزار ہوا، یا روح اللہ، میں نے ایک لمحہ بھر بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی، البتہ ایک مرتبہ بلا قصد میری نظر ایک اجنبی عورت کے پاؤں پر پڑ گئی تھی۔ اپنے اس فعل پر میں بہت شرمندہ ہوا اور اپنی سیدھی آنکھ نکال دی۔ خدا کی قسم، اگر میری دوسری آنکھ ایسی خطا کرتی تو میں اسے بھی نکال پھینکتا۔ یہ سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام رونے لگے اور اتنا روئے کہ آپ علیہ السلام کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ پھر اس آدمی سے فرمایا، تو ہمارے لیے دعا کر، میری نسبت تو زیادہ دعا کرنے کا حقدار ہے، کیونکہ میں تو نبوت کی وجہ سے گناہوں سے معصوم ہوں اور تو معصوم بھی نہیں، لیکن پھر بھی ساری زندگی گناہوں سے بچتا رہا۔ چنانچہ وہ شخص آگے بڑھا اور اپنے ہاتھ بلند کیے، پھر کچھ اس طرح سے بارگاہ خداوندی عز و جل میں عرض گزار ہوا، اے ہمارے پروردگار، تو نے ہی ہمیں پیدا فرمایا اور تو ہماری پیدائش سے پہلے بھی جانتا تھا کہ ہم کیا عمل کرنے والے ہیں، پھر بھی تو نے ہمیں پیدا فرمایا۔ جب تو نے ہمیں پیدا فرما دیا تو ہی ہمارے رزق کا کفیل ہے۔ اے ہمارے پاک پروردگار، ہمیں باران رحمت عطا فرما۔ راوی فرماتے ہیں، اس پاک پروردگار کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جان ہے، ابھی وہ شخص دعا سے فارغ بھی نہ ہو پایا تھا، ایسی بارش آئی گویا آسمان پھٹ پڑا ہو، اور اس کی دعا کی برکت سے پیاسے سیراب ہوئے۔ معزز دوستو، اسی طرح حضرت منصور بن عمار رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں ایک اندھیری رات سفر پر روانہ ہوا، میں رستے میں ایک جگہ بیٹھ گیا، اچانک میں نے کسی نوجوان کے رونے کی آواز سنی جو روتے ہوئے یہ کہہ رہا تھا، اے میرے پروردگار، تیری عزت و جلال کی قسم، میں نے تیری نافرمانی تیری مخالفت کی بنا پر نہیں کی، اور نہ ہی گناہ کرتے وقت میں تیرے عذاب سے بے خبر تھا، بلکہ میری بدبختی نے گناہوں کو میرے لیے مزین کر دیا، اور میں تیری صفت ستاری کی وجہ سے گناہوں پر دلیر ہو گیا۔ تو بار بار میرے گناہوں پر پردہ ڈالتا رہا، میں گناہوں پر جرت کرتا رہا، ہائے میری بربادی، اب مجھے تیرے عذاب سے کون بچائے گا؟ اگر تو نے مجھ سے تعلق ختم کر دیا تو میں کس سے رشتہ قائم کروں گا؟ ہائے افسوس، میں نے ساری جوانی تیری نافرمانی میں گزار دی، میں بار بار توبہ کرتا پھر گناہ کر ڈالتا، اب تو توبہ کرتے ہوئے بے شرم آتی ہے۔ حضرت منصور بن عمار فرماتے ہیں، اس نوجوان کی گریہ و زاری سن کر میں نے قرآن پاک کی یہ آیت پڑھی جس کا ترجمہ ہے، اے ایمان والو، اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ جس کے ایندھن آدمی اور پتھر ہیں، اس پر سخت طاقتور فرشتے مقرر ہیں۔ میں نے یہ آیت تلاوت کی تو مجھے ایک چیخ سنائی دی اور پھر خاموشی طاری ہو گئی۔ اس کے بعد میں وہاں سے آگے روانہ ہو گیا۔ جب صبح ہوئی میں دوبارہ اسی مکان کے قریب آیا تو وہاں کسی کا جنازہ رکھا ہوا تھا، ایک بوڑھی عورت وہاں موجود تھی۔ میں نے اس سے پوچھا، یہ کس کا جنازہ ہے؟ کہنے لگی، تو کون ہے اور اس کے متعلق میرے غم کو کیوں تازہ کرنا چاہتا ہے؟ میں نے کہا، میں ایک مسافر ہوں۔ پھر اس بوڑھی عورت نے بتایا، یہ میرے بیٹے کی لاش ہے، کل رات یہ نماز پڑھ رہا تھا، کوئی شخص گلی سے گزرا اور اس نے ایک ایسی آیت پڑھی جس میں جہنم کی آگ کا تذکرہ تھا، بس اس آیت کو سن کر میرا بیٹا تڑپنے لگا اور اس نے روتے روتے اپنی جان دے دی۔ یہ سن کر حضرت منصور بن عمار وہاں سے چلے آئے اور اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہنے لگے، اے عمار، ایسے ہوتے ہیں اللہ سے ڈرنے والے۔ معزز دوستو،
اللہ تعالی ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری تنہائی کو پاک فرما دے۔ دوستو، اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ انشاءاللہ ہم ملیں گے آپ کو ایک نئی ویڈیو میں۔